السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی اب کہیں مرجھائے ہیں، اب تو اعلان ہو گیا، کھانا بھی ملے گا نا، کون سی دقت ہے؟ ابھی تک تو یوں ہی آپ کو ٹلائے جا رہے تھے، ہم بھی چکر میں تھے یار کہ سب کو جھولے سوکھے واپس بھیج دیں گے کیا، سب کا ٹائم لے لیں گے 4 گھنٹہ، اور لگتا ہے سب کو کہہ دیں گے جا بھیا بہت ہوئے گا، تو آپ بھی چلے جائیں گے، کہیں گے یار موڈ خراب ہوئے گا۔ جگاڑوں نے اتنے ٹائم دیے، تب بھی بہت اچھا ہوا کہ لاسٹ آتے انہوں نے اعلان کر دیا، ورنہ ہمارے بیان کے بعد ہم دعا مانگتے، اور اب جو دعا میں 2 کا نام آتا تو آپ 4 روٹی اللہ میاں سے کہتے، یہ جگاڑے کے بعد کرو کہاں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پروگرام جو طے ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایسے ہی کاغذ پہ طے ہوتا ہے، یہی نہ ہوتا ہے، اور پروگرام جب چلتا ہے چلایا جاتا ہے تو فیلڈ میں چلتا ہے۔ جیسے شادی وغیرہ کے پروگرام جو طے ہوتے ہیں تو عام طور پہ کمروں میں بیٹھ کے طے ہوتے ہیں، اور جب اسے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو میدان میں، تو پتہ چلا کہ 2 ہی گھنٹے میں گرمی زیادہ ہے، تو وہ جو کھلا رہے تھے ان کا بھی دماغ نہیں کام کر رہا ہے، تو بھی پریشان ہو گئے، اور مہمانوں کے پھر خیال نہیں کیا گیا، تو یہ سب ہو ہی جاتا ہے۔ اور بقول کسی شاعر کے کہ بھائی ہائے رے میری قسمت سو جاتی ہے، ہائے رے میری قسمت سو جاتی ہے، میں دیر کرتا نہیں، دیر ہو جاتی ہے۔ تو چاہ نہیں رہتے ہم لوگ کہ دیر ہو، اتنی تاخیر ہو، لیکن بہرحال ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گلا بھی میرا آپ کو لگ رہا ہوگا صاف کی تھکا سا ہے، چونکہ یہ جاگتے ہوئے میری تقریباً 7ویں رات ہے جو لگاتار ہے، کسی رات میں مجھے 2 گھنٹہ ملا ہے، کسی میں 1، اور کسی میں وہ بھی نہیں ملا ہے، اور وہ بھی سفر ایک ادھر ایک ادھر، تو بہت بھاگ دوڑ رہی ہے، پیر تو ایک دم اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ پوچھئے مت، لیکن پھر بھی ابھی یہ حوصلہ ہے کہ ٹوٹے ہی انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، ٹوٹے پر وہیں سے پرواز کر کے دیکھ، تو یہ حوصلے ہیں جو چلائے رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اور چوتھی بات یہ کہنے کی ہے کہ مفتی کیا نام ہے؟ داؤد صاحب، انہوں نے ایک پینچ اور لگا دیا ہے کہ بھئی کوئی بات جو ہم نے کہی ہے اس میں اگر آپ کو کچھ کہنے کی ہے میرے بیان کے تعلق سے تو ضرور کہہ دیجیے گا، مجمع کے سامنے کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی ہم دیکھیے کیا کہتے ہیں، آپ منتظر رہیے گا۔ اور 5ویں بات یہ کہ ابھی تک پروگرام میں تھوڑا سا کچھ لوگوں کے لیے بوریت تھی، تھوڑی سی بوریت اس لیے تھی کہ یہ تھوڑا علمی ٹائپ کی مجلس تھی، تو کچھ لوگوں کو ظاہر ہے باب نصرہ اور ضربہ کہاں سمجھ میں آنے والا ہے، وہ تو پیٹ دو تب سمجھ میں آئے گا کسی کو ضربہ کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کون سمجھتا ہے؟ بہت سے طالب علم بھی نہیں سمجھتے، تو جب لگ جاتا ہے 2-4 تب سمجھتے ہیں اچھا ضربہ اسی لیے پہلے نمبر میں پڑھایا گیا تھا۔ اچھا جتنے مصنف ہیں ان کو مثال بھی کوئی نہیں آئی بیچاروں کو، فرسٹ ٹائم یہی مثال لے کے آتے ہیں، ضربہ زید عمرا، زید نے عمر کو پیٹا، بس یہیں سے پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ طلبہ بھی خوب بھیڑتے ہیں، اساتذہ بھی پکڑ کے پیٹتے ہیں، کیونکہ مثال ہی پہلے نمبر میں پیٹنے کی آئی ہے۔ اب بہت ٹائم میرے پاس نہیں ہے، انعام بھی دینا ہے، دعا بھی کرانی ہے، اور کچھ مزاج میں حصہ یہ ہے مزاج کا کہ دعا بہت جم کے میں مانگتا ہوں، انفرادی طور سے مانگوں چاہے اجتماعی طور سے مانگوں، ایک عادت سی بنی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ مغرب بعد میرا انتظار کرتے ہیں میری مسجد میں، اور انتظار کرتے کرتے بیچارے چلے جاتے ہیں، عادت پتہ نہیں کب سے دعا شروع کی رہے کب ختم کرتے ہیں، میرا سمجھی میں نہیں آیا ہم کے بھاگ چلو اب، تو انہوں نے کہا اچھا ہے بھائی ایسے ہی دعا مانگی ہی جاتی ہے، اور لڑ جائیے اور اڑ جائیے اور مانگ لیجیے، اللہ میاں سے کہتے ہیں دے دے بس، ہم جائے والے نہیں، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ اور من قرع الباب ولج ولجا، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور چمٹ جاتا ہے اڑ جاتا ہے تو دروازہ اس کے لیے کھل ہی جاتا ہے، دنیا والے کھول لیتے ہیں، وہ تو پھر میرا رب ہے وہ کی نہیں کھولے گا۔ اور 7ویں بات یہ کہ راحت اندوری مرحوم نے کہا تھا کہ گلاب، شراب، جام، دوا کیا کیا ہے،
मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। तो मैं आ चुका हूँ और ऐसे टाइम पे मैं आया हूँ कि अच्छा ड्राइवर ने थोड़ा सा इधर उधर करनी मारी तो जो मेन हाईवे था वो भी मिस कर गए वो। तो ऐसे रास्ते से लेके आए माशाल्लाह कि कमर की जो रीढ़ की हड्डी है मेरी, उसका कोई पुर्जा बचा नहीं जो हिला ना हो कायदे से। बहुत कायदे से हिला है अक्सर पुर्जा। और आदत भी कभी नहीं रही है कि मैं किसी से कहूँ कि भाई मेरा पंजा दबाओ, मेरा हाथ दबाओ, ये करो वो करो। नवालिद मोहतरम का ये मिजाज है, जबकि वो 70 पार हो रहे हैं तो हम लोग अभी तो माशाल्लाह लड़के। ये तो मुफ्ती अय्यूब साहब ने कह करके कि मेरे उस्ताद हैं, थोड़ा सा राज खोल दिया मेरा। न कहे होते तो अच्छा था, यही मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होता कि वो ना कहे होते तो ज्यादा अच्छा था। जब लोग कह देते ना, हमारे शागिर्द लोग कहीं कि हमारे उस्ताद मोहतरम, तो लोग अंदाजा लगाने लगते हैं यार उमरिया कितनी है। और नहीं तो इस तरीके से खामोशी से गुपचुप रहता हूँ तो कभी कभी रिश्ता उश्ता भी आ जाता है। अब हमारा बड़ा बेटा भी यही बैठा है, वो भी हंस रहा है। अंदाजा लगाना मुश्किल है वो बेटा है कौन इसमें। बहरहाल ये हमारे बेटे और भांजे और भतीजे जितने हैं वो हमारे साथ सफर में ऐसे ही रहते हैं जैसे मैं उनका साथी हूँ। ऐसे तो मैं कहने के लिए एक बाप भी हूँ, एक उस्ताद भी हूँ, और पढ़ाते वक्त सब सिलसिला मेरा दूसरा होता है। अभी यहाँ थोड़ा सा खिताब मेरा है, खिताब भी नहीं तकरीर है, तकरीर भी नहीं, आप ये समझिए कि एक ट्रायल है। क्योंकि 20-25 मिनट में तो दाल का बघार भी नहीं बनता है। दाल कहाँ से बनेगी भैया। और आप चाह रहे हैं कि मौलाना जो है वो पुलाव पका के दे दे। इट इज इम्पॉसिबल, ये तो नामुमकिन से दिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله تعالى اتسع بأهله وخرجت منه الشياطين ونزلت عليهم الملائكة. وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله تعالى ضاق بأهله وخرجت منه الملائكة ودخلت عليهم الشياطين أو كما قال رضي الله تعالى عنه.
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور جن ماؤں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو اس اللہ کی حمد و ثنا جس نے مجھے آپ سے ملنے کا اور ملاقات کا موقع عنایت فرمایا، اس لیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملنا بقول شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہ بھی مقاصد شرعیہ میں سے ہے۔ آپ حضرات کی مجھ سے ملاقات ہوئی یا میری آپ سے ہوئی، بہرحال جس کی جس سے بھی ہوئی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے، اور خاص طور سے ایسے زمانے میں جب کوئی کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی گلے مل رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور دوسری یہ کہ مجھ سے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ذرا سا کچھ تبصرہ کر دیجئے گا، تو انہوں نے کہا تھا پہلے نمبر پہ کہ طلبہ بہت چالاک ہوتے ہیں، تو ہمارے طلبہ کو یا مولانا لوگ کو لوگ بدھوے سمجھتے ہیں، اور جب آتے ہیں کبھی چنگل میں تب کہتے ہیں کہ اونچا پاجامہ دیکھ کے دھوکہ نہ کھائو، جب کبھی آتے ہیں تب یہ جملہ کہتے ہیں۔ واقعتاً دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بہت قاعدے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے یا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اٹیک کرنا یا وہاں پہ کچھ کہنا یہ ہماری شان کے خلاف ہوتا ہے، یا سامنے والے کی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی اور بڑا معنی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ بات چاہتے ہوئے بھی نہیں کہہ پاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اشارے اور کنائے یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ بھیا جس نے زندگی بھر اشارہ اور کنایہ ہی سمجھا ہو اور پڑھا اور پڑھایا ہو، اور جس نے ہمیشہ جو مین مقصد ہے اور جو مین متن ہے اس کو شرح سے نہیں حاشیے ہی سے حل کیا ہو، اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ سائیڈ کی باتیں نہیں سمجھے گا، میری بیوقوفی ہے۔ اور اس پہ ایک چٹکلا سنا دوں اور اس میں سبق بھی ہے۔ ہم پہ اکثر یہ الزام ہوتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو برقع صحیح کر لیتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب دیکھیں، تو مولوی صاحب کی طرف نگاہ گئی نہیں کہ برقع صحیح ہوا۔ تو ہم کھڑے تھے، ہمارے خالہ زاد بھائی ہیں قاری دانش جو حافظہ سے لے کر کے ہمارے افتہ تک کے ساتھی ہیں، جسے لگوٹیا یار کہتے ہیں، اور آج بھی ویسے ہی ساتھ چلتا ہے۔ ہم لوگ جمع ہوئے تو بھول جاتے ہیں اور وہی ساتھی والا انداز شروع ہو جاتا ہے، بقول ہمارے چچا زاد بھائی کے کہ اگر کہیں سفر میں یہ ہمارا نام انہوں نے لیا کہ مفتی شمیم صاحب ہو اور یہ قاری دانش صاحب ہو، تو یہاں سے امریکہ بھی اگر گاڑی سے جانا پڑے تو کھلے گا نہیں اور ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ یہ دونوں اس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو اب ایک وہاں پہ ہماری بازار کے بغل جو 1 کلومیٹر دور پہ گاؤں ہے، ایک ہمارے یہاں کا پڑا ہوا بچہ جو پینٹ بوسٹ میں بغیر داڑھی کے رہتا ہے وہ کھڑا ہوا تھا۔ اب اس نے چھیڑا ایک صاحب کو جس سے تھوڑی بے تکلفی تھی، ارے وہ دیکھو آوت رہن ہو اب ان تک پٹیاں اٹھائے رہن، تو تو لوگ کا دیکھ کے جو ہے چہروا ڈھاپ لین اور پٹیاں گرائے لین۔ ارے مولانا لوگ اصل میں بہت خطرناک ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مجھ سے بے تکلفی نہیں ہے تو میرا بولنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب غور ہونے لگا دھیرے دھیرے، وہ دوسروں کی بے تکلفی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگا۔ تو میں نے کہا اصل میں ایسا ہے کہ حکم جو پردے کا ہے وہ مردوں سے ہے، عورتوں کا عورتوں سے نہیں ہے۔ تو بھائی میں مرد دکھ رہا ہوں تو مجھ سے پردہ ہوگا، آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ سے نہیں ہوگا۔ اب بیچارے کو سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا نہیں اصل میں ایک بات اور ہے۔ ہم نے کہا اب کیا بات رہے گی تمہاری؟ کہنے لگا کہ اصل میں وہ کہتی ہیں کہ مولانا لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، سین سے سرور پور تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو قاری دانش نے کہا کہ ایسا ہے سن لو، ہم لوگ ہمیشہ کتاب جو متن ہوتا ہے بیچ کا جو اصل کتاب ہوتی ہے اس کو ہمیشہ حاشیہ دیکھ ہی کے حل کرتے ہیں۔ تو اگر انگلی دیکھ کر کے ہم اور حاشیہ حل کر رہے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، زندگی بھر یہی کیے تو آتا ہے ہم کو، اس میں کون سی دقت کی بات ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کہیں کہیں بولنی پڑتی ہیں مجبوراً، اور ٹیک کرنا پڑ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو بدھو سب کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو
تو انہوں نے کہا طلبہ بہت تیز ہوتے ہیں، تو اس پہ ایک چٹکلا اگر واقعہ سنانا چاہوں گا کہ ایک صاحب مل گئے، ایسے ہی بیچارے طالب علم پڑھ کر کے جا رہے تھے، اب ان کو بدماشی سوجھی، پکڑ لیا طلبہ کو، بتاؤ کیا کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ اچھا دنیا کہاں پہنچ گئی، تو وہ الف با میں ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ وہی قرآن لے کے بیٹھے ہیں۔ ارے افسوس، صد افسوس آپ کی سوچ پر، آپ کی ذہنیت پر، دنیا کہاں پہنچ گئی، ہم وہی قرآن حدیث لے کے بیٹھے ہیں۔ دنیا کہاں پہنچ گئی، ہم وہی فضائل اعمال لے کے بیٹھے ہیں۔ دنیا کہاں پہنچ گئی، ہم وہی تفسیر قرآن لے کے بیٹھے ہیں، اور آپ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، ہم تو کم سے کم ایسی جگہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں دنیا والے آج تک نہیں پہنچ سکے ہیں، یعنی آخرت کی باتیں ہم کرتے ہیں جہاں کی بات دنیا والے کبھی نہیں کرتے، جس کے بارے میں سر اقبال نے کہا اور بالکل بجا کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، چاند پہ کمندے ڈال رہا ہے، وہاں کی مٹیاں لا رہا ہے، اس میں روشنی ہے کہ نہیں ہے، اس میں ریسرچ جاری ہے، اور اگر ہے تو دنیا میں یہاں لانے کے بعد کیسے اس کی روشنی بڑھائی جا سکتی ہے، یہ ساری تاریکیاں دنیا کی کیسے مٹائی جا سکتی ہے، اور دنیا کو لائٹنگ سسٹم دینے کے بعد اب یہ فضا میں بھی لائٹ ہے، ہوا میں بھی لائٹ ہے، برقی لہریں اس میں بھی ہے، اور پانیوں سے بجلی تو تیاری ہو رہی ہے، یہ تیاری چل رہی ہے، یہ سارا سسٹم اس لیے ہے تاکہ یہ جو ظاہری روشنی ہے اسے پیدا کیا جا سکے، اور جو ظاہری تاریکی ہے اسے دور کیا جا سکے، لیکن جو اندرون کی تاریکی ہے، جسے کہیے کہ جو دل کی تاریکی ہے، اور جو ناخدا آشنائی ہے، اور جس میں اللہ کا نام نہیں ہے، اور جس میں اس کی معرفت نہیں ہے، اور اس کی معرفت کا نور نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ایک انسان ایک انجانے سی کسک، ایک بے چینی، ایک ٹیس اور ایک پریشانی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور بار بار وہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی دھڑکا نہیں لیکن عجب دھڑکا سے رہتا ہے، کوئی الجھن نہیں لیکن عجب الجھن سی رہتی ہے، ہر ایک دھڑکا ہر دم دل کی ہر دھڑکن میں رہتا ہے، ایک کسک ہے، ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، ایک الجھن ہے، ایک ٹینشن ہے، ایک غم ہے، ایک پریشانی ہے، کس بات کی؟ پیسہ نہیں ہے؟ نہیں پیسہ ہے، پھر کس بات کی؟ کھانے کے لیے اچھی غذا نہیں ہے؟ نہیں وہ بھی ہے، کس بات کی؟ رہنے کے لیے اچھے فلیٹ نہیں ہے؟ نہیں وہ بھی موجود ہے، پھر کس چیز کی؟ پنکھے نہیں ہے؟ ارے محترم پنکھا نہیں، ہمارے پاس اپنا ذاتی جنریٹر بھی ہے اور ہمارے پاس اے سی بھی ہے، توری نہ ہو چلا کری، نہیں تو اگر ہماری توری میں سے کیونکہ ڈسچارج ہو گئی تو کنڈیشن یہ ہو جائے گی سب تمنا مٹ گئی، کچھ نہ رہا باقی، تو ہماری اورینتا کا ہم توری اورینتا کی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی رہنے کے لیے جگہ نہیں کہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس پنکھے نہیں ہیں، راحت کے لیے نہیں ہے، پنکھے کی آپ کیا بات کرتے ہیں، کولر نہیں، میرے پاس تو کنڈیشن لگا ہوا ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، جنریٹر بھی ہے، انورٹر تو چھوڑ دیجیے، پھر کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ رب سے تعلق نہیں ہے، ہوا یہ ہے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے، ہوا یہ ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے، ہوا یہ ہے کہ کلام الہی کی تلاوت نہیں ہے، ہوا یہ ہے کہ ذکر الہی نہیں کرتے ہیں، ہوا یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا کوئی معمول نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ایسے الجھنوں میں ڈالا رکھا ہے کہ ایک انجانی سی کسک اور بے چینی میں ہر کوئی گرفتار ہے، اور جہاں 2 منٹ کسی سیٹ سے، کسی بننے والے سے اور کسی بڑی شخصیت سے جو بظاہر بڑی لگزری لائف گزار رہا ہوتا ہے، 2 منٹ اس سے جب بھی بات ہوتی ہے ایسی پریشانیوں کا وہ تذکرہ کرتا ہے کہ سننے کے بعد کلیجے سے الحمدللہ نکلتا ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ الحمدللہ ہم بہت سکون میں ہیں، بہت اطمینان میں ہیں، بہت راحت میں ہیں۔ تو سر اقبال کہہ رہے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی
دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اور اپنی حکمت کے ہم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا۔ آج تک بیچارہ یہی نہیں سمجھ سکا کیا ہمارے حق میں مفید ہے اور کیا مضر ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اس سکون کے لیے، اس اطمینان کے لیے۔ کوئی ٹینشن الائز دوائیں کھاتا ہے، کوئی ڈپریشن کی دوائیں کھاتا ہے، کوئی یوگا کے دامن میں جاتا ہے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی ویسکی کی چسکی لیتا ہے، کوئی نشے آور گولیاں کھاتا ہے، اور اس پہ بھی جب راحت نہیں ملتی ہے تو نیند آور گولیاں کھائی جاتی ہیں۔ اسی لیے یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ ان چیزوں کا استعمال ہے، اس پہ بھی راحت نہیں ہے، اس پہ بھی سکون نہیں ہے، اس پہ بھی اطمینان نہیں ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ خوشخطی جو ورلڈ میں سب سے ٹاپ کا ملک مانا جاتا ہے اور سب کا بابا اور دادا مانا جاتا ہے، اور جو دادا گیری کرتا ہے یعنی امریکہ، پھر یورپین کنٹریز، اس میں سب سے زیادہ خودکشی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ رب کو نہیں جانا، اس لیے کہ اس کے اسم کو نہیں پڑھا، اس لیے کہ وہ تعلیم دی گئی اور وہ تعلیم لی گئی اور اس ایجوکیشن کو پرموٹ کیا گیا جس میں رب کا نام نہیں آتا، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے ضرور، لیکن کون سی پڑھائی؟ ایسی پڑھائی ہو جس میں رب کا نام آئے، ایسی تعلیم ہو جس میں رب کا نام آئے، ایسی ایجوکیشن ہو جس میں رب کا نام آئے، جہاں بورڈ پہ، جہاں اسکول پہ، جہاں مدرسے پہ، جہاں کالجز پہ آپ کے نکلتے ہوئے رب کا نام لکھا ہو اور بسم اللہ لکھا ہو، الحمدللہ لکھا ہو، سبحان اللہ لکھا ہو، اللہ اکبر لکھا ہو، تاکہ آتے اور جاتے اس کا نام دکھے اور اس کے نام کا ورد کیا جائے، اور جو بھی تعلیم دی جائے اس کے نام کی روشنی میں دی جائے، اور جب اس کے نام کی روشنی میں تعلیم دی جائے گی تو دیکھنے میں وہ اگرچہ دنیاوی تعلیم ہوگی، اگرچہ بیٹا سائنسداں بننا ہوگا، اگرچہ بیٹا انجینئر بننا ہوگا، اگرچہ بیٹا ڈاکٹر بننا ہوگا، اگرچہ بیٹا دنیا کے کسی بھی کونے گئے یا کسی بھی ہائی فائی ایجوکیشن کا مالک بننا ہوگا، لیکن چونکہ اس میں رب کے ساتھ، ذات رب کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہے اور اس کی معرفت بار بار اسے ہو رہی ہے اور دل و دماغ میں اس کے رب کا نام بیٹھ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے کسی کونے میں جائے گا، رب کا نام لے گا اور سکون میں رہے گا، اطمینان میں رہے گا، اور اس کو دیکھ کر کے بھی لوگ سکون اور اطمینان حاصل کریں گے۔ ہاشم معاملہ جو مشہور کرکٹر ہیں، سابق کرکٹر افریقہ کے، سعید انور وہاں پہ جماعت لے کر کے گئے، انہوں نے ہاشم معاملہ کو فون کیا، آپ کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا میں جماعت سے باہر گیا ہوا تھا، ابھی ملک میں پہنچ رہا ہوں اور 5-10 منٹ گھر ہو کر کے پھر میں آپ کی مسجد میں آتا ہوں، آپ کے بیان میں شرکت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس بیان میں زیادہ تر عیسائی وغیرہ میرے بیٹھے ہوئے تھے بیان سننے والے۔ میں نے ان سے سوال کیا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے ملک میں سب سے زیادہ کون وہ شہری ہے جو آپ کے اعتبار سے بہت محترم ہے، بہت باعزت ہے، بڑا معزز ہے؟ کہتے ہیں ہر ایک نے بیک زبان یہ جملہ کہا ہمارے ملک میں سب سے باعزت شہری ہاشم معاملہ ہے۔ وہاں کے صدر کا کسی نے نام نہیں لیا، وہاں کے پرائم منسٹر کا کسی نے نام نہیں لیا، وہاں کے وزیر اعظم کا کسی نے نام نہیں لیا، اگر لیا تو کس کا لیا؟ ہاشم معاملہ کا لیا۔ اور کیوں لیا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ گراؤنڈ میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے چہرے پہ جو سکون ہوتا ہے، جو رونق ہوتی ہے، جو طمانینت ہوتی ہے اور جو سکون کے موجیں اٹھتی ہے، اسے دیکھ کر کے ہمارے دل اور کلیجے کو سکون پہنچتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں جس کا چہرہ دیکھ کر کے اور اس کا عمل دیکھ کر کے ہمیں سکون ملتا ہے، تو وہ خود کے
کتنے سکون میں رہتا ہوگا۔ اسی کو سر اقبال نے یہاں پہ کہا کہ یورپین کنٹریز میں لوگ سب گفتگو کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس کلام نہیں، کلام سے تعلق نہیں، اس میں رب نہیں، رب کی معرفت نہیں، اللہ کا نام نہیں، اس لیے پہلی چیز یہ سکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے اور اس سے رب سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جب رب کی معرفت ہو پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیجیے، انشاءاللہ تعالی نہ وہ دینی اعتبار سے ناکام ہوگا اور نہ دنیاوی اعتبار سے ناکام ہوگا، ورنہ وہی ہوگا اگر صرف دنیا حاصل کی ہے تو مڑی اٹھایا آئے گا اور کہے گا آپ لوگ قال اللہ اور قال الرسول اور 1400 سال پچھلی بات کرتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ تو آپ کو مسکرا کے کہنا پڑے گا دنیا تو کہیں سے کہیں پہنچ گئی، لیکن مفلس تو آپ ٹھہرے، ہم تو کم سے کم کہیں اور پہنچ رہے ہیں جہاں جانا چاہیے تھا، اور وہ لوگ جس اعتبار سے محنت کر رہے تھے وہاں پہ پہنچ گئے۔ سب سے غریب اور مفلس تو نادار آپ ہیں جو نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ تو ہمیں مت چھڑیے گا اور ہمارے طلبہ کو بھی کبھی مت چھڑیے گا۔ ان طلبہ کو چھڑنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ چاچا مل گئے، کچھ سوالات کیا، اس کے بعد ایک بچے سے کہنے لگے، سامنے ایک تالاب بڑا سا دکھ رہا تھا، کہنے لگے چھڑنے کے لیے بتاؤ اس تالاب میں کتنا پانی ہوگا؟ اب یہ بھی کوئی سوال ہے، اس تالاب میں کتنا پانی ہوگا؟ پھر آگے بڑھے تو کہنے لگے اس تالاب میں کئی پیالہ پانی ہوگا؟ تو طالب علم تھا گورکھپوریا، اس نے کہا اگر پیالہ پورے تالاب کے برابر بنا ہوا ہے تو ایک پیالہ پانی ہے، اور اگر پیالہ آدھے تالاب کے برابر بنا ہے تو 2 پیالہ پانی ہے، اور اگر پیالہ تہائی تالاب کے برابر بنا ہے تو 3 پیالہ پانی ہے، اور اگر پیالہ چوتھائی تالاب کے برابر بنا ہے تو 4 پیالہ پانی ہے۔ چچا بھاگے لگے، اس نے کہا رکیے رکیے، کہیں بھاگ رہے؟ کہیں نہیں بھیا تو اسے بجوا گڑبڑ ہو۔ تو ہمارے طلبہ ماشاءاللہ بہت تیز ہوتے ہیں، ہم شرافت سکھاتے ہیں تو ہم انہیں ٹارچر نہ کیا کریں، نہیں تو اسی ایک تالاب میں پھنسیں گے تو بھاگنا پڑے گا۔ اور دوسری بات عام محترم نے مجھ سے یہ کہی تھی کہ اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو آپ علی رؤوس الاشہاد کہہ دیجئے گا۔ تو ایک بات جو نو مسلم، اس میں میں سمجھتا ہوں سبقت لسانی میں عوامی اعتبار سے انہوں نے کہا کہ بھائی نو مسلم وہ ہے جو ابھی تازہ تازہ ایمان لایا ہو۔ نو مسلم کی ڈیفینیشن اور تعریف میں یہ بات ہے کہ جو پیدائشی مسلمان نہیں ہوگا اسے نو مسلم ہی کہا جا سکتا ہے اور کہا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری عوام وہی سمجھتی ہے جو مولانا نے کہا تھا، اس لیے کوئی غلطی نہیں کی تھی کہنے میں۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ شاید کسی کا مقولہ ہے کہ جو بات دل میں آتی ہے یہ مہمان کی طرح سے ہے۔ یہ شاہ مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ ہیں حضرت اقدس اب مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے، ان کا جملہ ہے کہ نیکی کا خیال آنا دل میں یہ مہمان کی آمد کی طرح سے ہے، اور مہمان کی آمد پہ اگر اس کا اعزاز اور اکرام کیا جاتا ہے تو پھر یاد بھی کرتا ہے اور دوبارہ آنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور اگر اعزاز اور اکرام نہ ہو تو کوئی کہے گا بھی کہ فلانی جگہ چلی ہو تو کہیں کیا کرے، موڈ خراب کرے خاطر ارے اسے چل اپنے گھر چائے پی لے بھائی، وہاں ہم نہ جائیے بے عزت ہوئے، یہی نہ ہوتا ہے۔ تو یہ نواری جب بھی آئے، جب بھی خیال آئے تو اس وقت میں کچھ نہ کچھ پڑھ لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ کہہ لینا چاہیے، کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک مرتبہ قل هو اللہ ہی پڑھ لیجئے، اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیجئے، تاکہ اللہ سے کہہ سکا جائے میں گو رہا رہی نے ستم کھائے روزگار، پھر بھی تیری یاد سے غافل نہ رہا، یہ کم سے کم اتنا کر لیا جائے۔ اور ایک بات اور کہوں کہ ہمارے یہاں بہت سی مائیں، بہت سی بہنیں، بہت سے گارجین، بہت سے پیرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوچتے ہوں گے یا بہت سے سوچتے ہوں گے بھیا ان کو حافظ بنا دیا، اب بنانے کے بعد ملے گا کیا؟ اب محترم جو ملنے والا ہے دل کا سکون ہے، دل کی راحت ہے، دل کا
اطمینان ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر کوئی بڑا سے بڑا حادثہ پیش آ جائے لیکن دل مطمئن ہے آپ کا، تو سمجھ لیجئے آپ پہ کوئی مصیبت نہیں آئی ہے۔ اور اگر چھوٹے سے چھوٹا حادثہ ہوا اور آپ کا دل ہل گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ پہ بہت بڑی مصیبت آئی ہے۔ اور ایک مسلمان کا دل چونکہ اللہ سے لگا رہتا ہے، اس لیے بڑا سا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے جسے ہم مصیبت کہتے ہیں، حالانکہ وہ مصیبت نہیں ہوتی۔ اصل مصیبت اللہ سے دل کا کٹنا ہے، اصل مصیبت دل کا ہل جانا ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی اگر دل ہل جائے یا دل کے وال میں کوئی کمی آ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پوری باڈی لینگویج چرمرا جاتی ہے۔ ایسے ہی باطنی اعتبار سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دل میں جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سدھرتا ہے تو پورے جسم سدھر کے رہتا ہے، اور اگر وہ نہ سدھرے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا سنیے وہ دل ہے جیسے ظاہری اعتبار سے انسانی صحت کا دار و مدار دل کی دھڑکن پہ ہے، کیسا چل رہا ہے، تیز چل رہا ہے، آہستہ چل رہا ہے، کتنا بی پی ہے، لوہے کی ہائی ہے، اور اسی طریقے سے جو مشینری ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کا بلڈ پریشر کیسا ہے، نارمل ہے یا آگے بھاگ رہا ہے، اسی اعتبار سے اسے ڈوز دینا ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے دینی اعتبار سے بھی دل کی کیفیت کو جانچنا، پرکھنا اور ناپنا یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اس لائن کا ماہر ڈاکٹر، یعنی وہ مولوی جس نے واقعتاً کسی کی صحبت اٹھائی ہے اور اس کے پاس اللہ کی نسبت ہے، تعلق ماننا اس کے پاس مضبوط ہے، اس سے کچھ ٹک میں رہا جائے تاکہ یہ معلوم ہو دینی اعتبار سے ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہو رہی ہے، اسے سنوارا جائے۔ دینی اعتبار سے جب یہ سنورے گا تو ہمارے گھروں میں بھی روشنی آئے گی۔ جب یہ بچے پڑھیں گے، جب یہ نونہال پڑھیں گے، جب یہ معصوم اپنے معصوم لبوں سے تلاوت کلام اللہ کریں گے تو خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں فرشتے آپ کے گھر میں اتریں گے اور شیاطین وہاں سے نکلیں گے، رزق میں برکت آئے گی، عمر میں برکت آئے گی، سکون کا ماحول ہوگا، دلوں میں جوڑ ہوگا۔ ورنہ آپ 20 بائی 20 کے کمرے بنا لیجئے، 50 بائی 50 کے آپ محل کھڑے کر لیجئے، لیکن اگر تلاوت نہیں ہے، کلام اللہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، کوئی حافظ نہیں، کوئی ناظرہ پڑھنے والا نہیں، کوئی دادی، کوئی نانی، کوئی نانا، کوئی نواسا، کوئی پیرن، کوئی گارجین اگر تلاوت نہیں کر رہے ہیں اس گھر میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا اثر ہے، لیکن حقیقت میں یہ حدیث ہی ہے اور حدیث کا درجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اس کے کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر والوں پر وسیع ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں گھر چھوٹا ہوتا ہے، دیکھنے میں کمرے تنگ ہوتے ہیں، لیکن تلاوت کی برکت سے، نماز کی برکت سے گھر میں وسعت ہوتی ہے، دل میں وسعت ہوتی ہے، دل میں جوڑ ہوتا ہے، دلوں میں کشادگی ہوتی ہے، دلوں میں ایک کھلا پن ہوتا ہے، اور جب کھلا پن ہوتا ہے تو مزہ ہی دوسرا ہے۔ پھر دال روٹی بھی کھائیے، اس کا لطف ملتا ہے، اور اگر کھلا پن نہیں ہے پھر آپ کے سامنے دنیا بھر کی نعمتیں ہوں، جب دل میں ایٹھن ہے اور دل یا دینائی سے دور ہونے کی وجہ سے ایک کسک میں ہے، ایک بے چینی میں ہے، ایک اضطراب میں ہے، ایک الجھن میں ہے، پھر ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیچ ہیں۔ اسی لیے شیخ تقی عثمانی نے سفر در سفر میں ایک شعر لکھا ہے، اور بڑا پیارا شعر لکھا ہے، نہ کلی کی دلکشی، نہ کلی کی دلکشی وجہ نظر، نہ کلی کی دلکشی وجہ نظر، نہ کنول کے پھول کی بہار ہی۔ نہ کلی کی دلکشی اچھی لگتی ہے، نہ کنول کے پھول کی بہار جمتی ہے ساری چیزیں، کب جمتی ہے، کب مزہ آتا ہے، فقط ایک دل کی شگفتگی سبب نشاط بہار ہے۔ جب دل کھلتا ہے، جب دل کھلتا ہے تب مزہ آتا ہے، اور دل کھلتا کیسے ہے؟ جب اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غور سے سنیں میری بائیں، میری بہنیں، میرے گارجین، میرے پیرنٹ، میرے ذمہ دار، بہت قاعدے سے سنیں، جو ہر
हरदम तावीज के चक्कर में रहते हैं, जो हरदम झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं, और इनके चक्कर में जाकर के जिसमें 98% नहीं 99% से आगे लुटेरे हैं, डाकू हैं, जो लोगों को उल्लू बनाते हैं, और कलाम इलाही जो वाकई तावीज है, जो सुकून का जरिया है, जो इत्मीनान का जरिया है, जिससे शयातीन घरों से निकल के भागते हैं। मैं नहीं कहता, मेरा नबी कह रहा है, जिस घर में कलाम इलाही की तिलावत होती है वहां पे फरिश्तों का नुज़ूल होता है, घर वालों पे कुशादा हो जाता है, वहां से शयातीन निकल जाते हैं, दिलों में जोर होता है, एक सुकून होता है, एक इत्मीनान होता है। बहुत से घरों में आप कदम रखेंगे, आपको मजा आएगा, बैठने की तबीयत कहेगी, दिल लगेगा। घर छोटा है, खाने पीने का बेचारे के पास जुगाड़ भी अच्छा नहीं है, लेकिन वहां बैठने के बाद आपको एक इत्मीनान महसूस होगा। और बहुत से घरों में आप घुसेंगे, वो पैलेस है, वो महल है, आलीशान बंगला है, सारे इंतजामात हैं, एक से एक डिश आपके सामने होती है, लेकिन बैठने की तबीयत एक मिनट वहां पे नहीं कहती है, इसलिए कि उस घर में तिलावत नहीं, उस घर में नमाज नहीं, और जिसमें तिलावत और नमाज नहीं होती, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उस घर में जिसमें कलाम इलाही नहीं पढ़ा जाता है, घर वालों पे तंग हो जाता है, और वहां से रहमत के फरिश्ते निकल जाते हैं, और शयातीन उन घरों में बसेरा कर लेते हैं। आज शिकायतें सबको हैं, जब सोते हैं तो छत पे धम-धम होता है, शिकायतें सबको हैं, जब सोते हैं ऐसा लगता है कोई हमारा बेड हिला रहा है, ऐसा लगता है हमारी चारपाई कोई खींच रहा है, और जब सोते हैं ऐसा लगता है हमारी चारपाइया के निचवा कोई हू कर रहा है। मौलाना साहब, ऐसा महसूस होता है कोमरों से कहीं आवाज आ रही है, और ये औरतें सबसे ज्यादा अवहाम परस्त होती है, फौरन ये झोला उठाए और परस में पैसा डाले चले जाएंगी किसी झोंकुआ के यहाँ, वो इनका जेब काटता है, इनका परस काटता है, डकैती डालता है, और कहेगा भटको किधर भी काम होगा इधर ही। जो ये कह रहा है वो खुद शिर्क कर रहा है, और शिर्क की दावत भी दे रहा है, और लोग जा करके शिर्क में मुब्तला भी हो रहे हैं। मेरा नबी तो कह रहा है, जिस घर में कलाम इलाही पढ़ा जाता है वहां पे फरिश्ते उतरते हैं, रहमत के फरिश्ते आते हैं, घर में उसात होती है, दिलों में जोर होता है, शयातीन निकल जाते हैं, और जिस घर में तिलावत कलामुल्लाह नहीं की जाती है वहां से रहमत के फरिश्ते निकल जाते हैं, शयातीन उतरते हैं, फिर परेशानियां जन्म लेती हैं। और ये याद रखें, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट, हमारे जिम्मेदार और हमारे ये नौजवान जिस चीज के असबाब हमारे हाथों ने पैदा किए, और जो हमारी बदआमलियों की वजह से जो मुसीबतें अल्लाह ला रहा है उसे दूर करने के लिए तावीज गंडा और इसी तरीके से खीली और खूटा और खूटी फुकवाने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। जड़ फुकवा को ला करके आप उसे गाड़ दीजिए तो भी आपके घर में कोई सुकून नहीं पैदा होगा, इसलिए कि उस बेसुकूनी का सबब हमारे आमाल बद है, आमाल से दूरी है। सबसे बड़े शैतान हम ही है जिसने तिलावत से दूरी की, जिसने नमाज से दूरी इख्तियार की, जो फजर छोड़ करके, तहज्जुद छोड़ करके, तिलावत छोड़ करके सोता रहा, जिसके कानों में शैतान ज़कर डाल करके हदीस में है पेशाब करके चला जाता है और दिन भर ये शैतान का पेशाब चाटता है। अब इसे कौन सी तावीज़ सुधार सकती है और कौन सा गंडा इसे ठीक कर सकता है? इसे ठीक करने के लिए अपनी बदआमली ठीक करना जरूरी है, वरना कभी भी ये सुकून नहीं मिलेगा। आप ये चाहो तो आओ, दामन इस्लाम में ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। ये मुख्तसर सी बात है मैंने जल्दी में की, और जो आयत है और जो और हदीस पढ़ी है उसके तर्जमे का वक्त भी अब मेरे पास नहीं है। अल्लाह मुझे और आप सभी हजरात को तिलावत कलामुल्लाह पे खुसूसी तवज्जो देने की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान से खुसूसी शगफ और ताल्लुक पैदा फरमाए। हाँ, एक बात और कह दूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, कारी साहब जो बड़े वाले इनके भाई हैं, क्या नाम है, याकूब भाई, जो हमारे बड़े भाई लगते हैं, एक बात और कहने की वो कह दूं कि
सुन करके, देख करके, इससे पहले भी मैं आया था, बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत कुछ अच्छा लगा, और उसकी तारीफ के लिए यकीनन मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक चीज़ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो की कमी रह गई है कि बच्चे वक्फ जो करते हैं वो बगैर सोचे समझे कहीं का कहीं कर देते हैं, कहीं फेल आया तो फाइल छोड़ के रुक गए। ये जाहिर है बच्चों को धीरे धीरे हम समझाएंगे तो इस पर भी इंशाअल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। अगर असातिज़ा को इस बात से कोई गिरानी हुई हो तो बहुत बहुत माजरत। हम आपकी जो मेहनतें हैं उसे हम सर आंखों पे रखते हैं, और चूंकि ये कहा गया था कि आप कह दीजिएगा, इसलिए मेरी मजबूरी हुई कि मैंने कह दिया। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।